اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین، گزشتہ حصے میں ہم نے اس روایت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جسے کونا للظالم خصمہ وللمظلوم اونا، یہ روایت کہ جسے ان دنوں بہت زور و شور کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جو بات کو توڑ موڑ کر پیش کرنے والے اور مینیپولیٹ کرنے والے ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں نے قطعاً اس میں یہ نہیں کہا کہ صرف امام حسن اور امام حسین کو ہی امام نے کہا ہے کہ تم ظلم کے خلاف رہو اور باقی ساری قوم مزے کرے، میں نے ایسی بات قطعاً نہیں کی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو اس روایت کو وسعت دینا ہے تو اسے ٹیکنیکلی طور پر اسے فقہی جوت کے ذریعے سے وسعت دی جائے گی۔ ہاں، اگر آپ دوسری روایات اور دوسری دلیلوں کے ذریعے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس روایات کے علاوہ ہیں، تو یہاں پر آپ اس حقیر کا جملہ سنیں کہ ظلم کے کبھی ہونے کے لیے، مظلوم کی نصرت و مدد کے لیے جتنی بھی ہمارے پاس روایات ہیں وہ ساری روایات ارشادیاں ہیں۔ وہ روایات رشد کرتی ہے، ورنہ عقل مستقل ہے ظلم کے کبھی ہونے کو درک کرنے میں اور مظلوم کی نصرت کو درک کرنے کے لیے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے جو بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ کب، کس وقت، کس جگہ، کس قسم کے مظلوم کی کس حد تک ہم مدد فرمائیں گے کہ جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارے مسلمات جو ہیں وہ مشکوک ہو جائیں اور وہ مشکلات کا شکار ہو جائیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ علمی طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پورے قضیے کے اوپر گفتگو کریں، دیکھیے ہماری اصل بحث یہ ہے کہ دیگر مظلومین کی حمایت کو عزاداری امام حسین علیہ السلام کا حصہ بنانا اور انہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شریک کرنا اور انہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام میں داخل کرنا، یہ کس حد تک ہمارے لیے سزاوار ہے۔ اگر فقہی اعتبار سے ہم ٹیکنیکلی گفتگو کرنا چاہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ادلہ اولیہ میں دیکھنا پڑے گا کہ ادلہ اولیہ جو دلیل ہمارے پاس روایات، قرآن، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ہمارے پاس کس حد تک گنجائش ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کس حد تک کریں، خصوصاً اس وقت کہ جب مظلوم مخالف ہو، خصوصاً اس وقت کہ جب غیر شیعہ ہو مظلوم۔ آپ جا کر ان روایات کو مطالعہ کریں اور فقہا کے کلام کو اس باب میں جا کے دیکھیں کہ جہاں پر فقہا نے گفتگو کی ہے کہ مخالف کی میت کو غسل دینا، کہ مخالف کی میت کو جو ہے وہ غسل دیا جا سکتا ہے، غسل نہیں دیا جا سکتا، خود اس کے طریقے سے غسل دیا جائے گا، ہم اپنے طریقے سے غسل دیں گے۔ تو جو مخالف کی میت کو غسل دینا، وہاں پر آپ جا کر دیکھیں کہ فقہا نے کس انداز سے گفتگو کی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں ادلہ اولیہ کے اندر دکھنا پڑے گا کہ جو سمت مخالف کا مظلوم ہے اس کی ہم کس حد تک مدد کر سکتے ہیں، اس کی ہم کس حد تک نصرت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ادلہ اولیہ کے اندر ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف ایک روایت لے لی کونا للظالم خصمہ وللمظلوم اونا، اور اس روایت کو لے کر جو ہے وہ ہم سارے اطلاقات اور ساری چیزیں بس اسی ایک روایت سے نکالتے چلے جائیں۔ جب آپ دیگر ادلہ پر گفتگو کریں گے تو پھر یہاں پر بات آئے گی کہ وہ مقام کون سا ہے کہ جو مقام تقیہ ہے، جہاں پر ہمیں ظالم کے سامنے خاموش رہنا ہے، جہاں پر ہمیں ظالم کے سامنے تدبیر کے ساتھ کام کرنا ہے، جہاں پر ہمیں ظالم کے سامنے تفکیر و تدبر کے ساتھ کام کرنا ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم ترین حصہ ہے، ایک روایت کے ذریعے سے آپ سارے نتیجے نکالنا شروع نہ کر دیں۔ لہٰذا گزشتہ گفتگو جو تھی وہ ہماری اس ایک روایت کے اوپر منحصر تھی۔ پھر اگر ادلہ اولیہ کے اندر گنجائش نہیں ہے تو ہم ادلہ ثانویہ کی طرف جائیں گے کہ ادلہ ثانویہ جو ہے وہ ہمیں مثلاً کس حد تک اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر تقیہ مداراتی والی روایات،
کہ تقیہ مداراتی یعنی کیونکہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی حیات اور ہماری زندگی کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، تو کس حد تک ہمیں جو ہے وہ ان کی مظلومیت میں اور ان کی دیگر چیزوں کے اندر مدد فرمانی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور جہد کو جس کو میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیے کہ یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کون کس مقام پر ظالم ہے، کون کس مقام پر ظالم ہے، کون کس مقام پر مظلوم ہے، کون کس مقام پر مظلوم ہے، کیونکہ تقیہ مداراتی کے ادلے بڑے سخت ہیں، کیونکہ آپ کو صرف مخالف، ایک طرف آپ کا مخالف ہے، ایک طرف آپ کا دوسرا مخالف ہے، آپ کو دونوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، آپ کو اور مجھے دونوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو ہم مدارات کو کیسے لے کے چلیں گے؟ مدارات یعنی زندگی گزارنے کے، ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں ضروریات ہیں، ہم ان چیزوں کو کیسے لے کر چلیں گے؟ تو ہمیں پھر ان روایات، ان ادلہ، اسے یہ جو تقیہ مداراتی کی روایت ہے یہ ادلہ ثانویہ ہیں، یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب اصل اولی ہمارے پاس کیا ہے؟ اصل اولی جا کر وہ روایات دیکھیں آپ کہ جو روایات ہیں کہ ان کے اعمال کے بارے میں جنہوں نے ولایت کو انکار کیا ان کے حوالے سے، ومن جاہد فیکم فقد کفر ومن تخلف عنکم، جو آپ سے منہ موڑ لے اے میرے امام، وہ ساری روایات یہ ادلہ اولی ہیں۔ یہ تقیہ مداراتی والی جو روایت ہیں یہ ساری ادلہ ثانوی ہیں، لہٰذا اس میں دیکھنا ہوگا کتنی گنجائش۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو لے کر آگے ہم کیا عزاداری سید الشہداء کا حصہ بنا دیں؟ کیا اسے ہم جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء میں داخل کر دیں؟ یعنی اتنی گنجائش ہے ہمارے پاس مداراتی ادلہ کے اندر کہ ہم اس باب کو اتنا وسیع کریں؟ یہ ساری علمی بحث ہیں، ایک روایت کے ذریعے سے یہ چیز حل نہیں ہو جائے گی۔ میں آپ کی خدمت میں، جو آپ ہماری حساسیت ہے، میں آپ کی خدمت میں دو چیزیں پیش کرتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اس وقت موجود ہیں۔ آپ دیکھیے ابن شبیب کو امام نے کیا کہا؟ ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، تم کسی چیز کے لیے اگر گریہ کرنا چاہتے ہو تو حسین کے لیے گریہ کرو، یعنی تم کسی اور مظلوم پر، شیعتی ماما شربتم ما عزب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی، جب کسی غریب کا کسی ذکر سنو مجھ پر گریہ کرنا، مجھ پر نطبہ کرنا۔ یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، کسی اور کے اوپر تمہیں گریہ آ رہا ہو، حسین کی طرف اس گریے کو لے کے آؤ، نہ یہ کہ حسین ابن علی کے گریے کو ہم جو ہے وہ ادھر ادھر لے کر چلے جائیں۔ کیا یہ آپ نے جملہ نہیں سنا جو ہمارے ممبروں سے کہا گیا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بی بی سکینہ مظلومہ سلام اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے اوپر گریہ کر رہے ہو، وہاں فلسطین کی بچیاں اور یہ ساری چیزیں، یہ کون سی معقول چیز ہے؟ ایک یہ روایت کو دیکھیں، دوسری وہ روایت کی جو امام رضا علیہ السلام سے طویل روایت ہے۔ یہ گریہ جو ہم امام حسین علیہ السلام کا گریہ، یہ گریہ عبادت ہے۔ اس میں امام نے آخری جملہ کہا کہ ان البقاء علی الحسین یحط ذنوب العظام، امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا، یہ غور کریں بہت اہم چیز ہے کہ امام اس طرح سے کیوں بیان کر رہے ہیں کہ میرے بابا یہ کیا کرتے تھے؟ مولا آپ خود کہتے تھے، آپ امام ہیں، کہ عاشور کا دن جو ہے وہ غم کا دن ہے، مصیبت کا دن ہے، نا میرے بابا اس طریقے سے یعنی بتا رہے دیکھو ہماری سیرت عاشور کے دن کیا تھی۔ ثم قال كان ابي صلوات الله عليه اذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، جب محرم کا مہینہ داخل ہوتا تھا میرے بابا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ وكانت الكعبة تغلب عليه، اور غم میرے بابا کے اوپر طاری ہوتا تھا۔ حتى يمضي عنه 10 ایام، یہاں تک کہ وہ 10 دن گزر جاتے تھے۔ فاذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصیبته وحزنه وبكائه، اور وہ جو 10واں دن ہوتا تھا وہ میرے بابا کے غم کا دن ہوتا تھا، مصیبت کا دن ہوتا تھا، گریے کا دن ہوتا تھا، رونے کا دن ہوتا تھا 10واں دن۔ میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کم سے کم جو عاشور کے مرکزی جلوس ہیں اس کے اندر آپ اس طرح کی چیزیں کہ جو عاشور کا دن ہے، جو ہماری حویت ہے، جو تشیع کی پہچان ہے، اس دن نماز ہوئی، نماز کے بعد امام مظلوم کا مقتل بیان کیا جائے، اس کے بعد جلوس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ پھر اس کے بعد
اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بابا کیا کہا کرتے تھے اس دن، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنِ، یہ وہ یوم ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حسین ابن علی کو قتل کیا گیا. لا یومک یومک امام حسن، لا یومک یومک ابا عبداللہ، ابو عبداللہ آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. یہ جملہ ہے نا، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ کا یہ جملہ ہے، ہم زیارت کے اندر پڑھتے ہیں عظمت المصیبہ وجلت الرضیۃ بکا علینا وعلی جمیع السماوات والارض، کہ عظیم ترین مصیبت ہے، عظیم ترین مشکل ہے جو آپ کے اوپر ڈھائے گئے مصائب، اس کے ذریعے سے ہم پر بہت مشکل مصیبت ہے مولا، ہمارے اوپر اور تمام زمین و آسمانوں کے اوپر. ہماری حساسیت کیا ہے؟ توجہ کریں. جب ہم ان چیزوں کو داخل کرتے جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا یہ توجہ کریں. ایک فاضل مصنف اپنی کتاب میں جا کے کیا لکھتے ہیں سنیں. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے ایک باب بنایا، وہ باب کا نام تھا شدت محنہم وَإِنَّهُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِيبَةً وَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلَّا بِالشَّهَادَةِ. یہ علامہ مجلسی نے باب بنایا. ترجمہ کیا ہے اس کا کہ شدید ترین بلائیں و مصیبتیں ائمہ پہ پڑی، اور سب سے عظیم ترین مصیبت ان لوگوں پر ڈھائی گئی، اور ان میں سے سب کے سب جو ہے وہ شہادت لے کر اس دنیا سے گئے. اب ایک مصنف فاضل مصنف کیا لگاتے ہیں اس پر تعلیقہ، کہتے ہیں کہ اما القسم الاول من العنوان فالاصوب عدم ثبوته. یہ جو پہلا عنوان انہوں نے دیا ہے، کون سا پہلا عنوان؟ شدت محنہم واعظم مصیبتہم، کہ ان کی مصیبت سب سے اعظم تھی اور ان کی مشکلات سب سے زیادہ شدید تھی. کہتے ہیں کہ یہ جو عنوان ہے عدم ثبوتی، حق یہ ہے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت سب سے افضل تھی، یہ بات ثابت نہیں ہے. توجہ فرمائیں آپ. نتیجہ یہاں تک یہ ہماری حساسیت ہے کہ جب سلسلے رکتے نا تو کوئی چیز جو ہے وہ انسان اس کا آسرا نہیں کرتا. ہر گھر کے اندر ایک ظالم ایک مظلوم ہے، ہر گلی کے اندر ایک ظالم ایک مظلوم ہے، ہر شہر کے اندر ایک ظالم اور ایک مظلوم ہے. تو آپ کس چیز کو عزاداری کے اندر داخل کرتے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ فاضل مصنف کیا لکھتے ہیں، وَأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ وَآلَ مُحَمَّدْ أَوْ خُصُوصَ الْأَئِمَّةِ مَعَ الرَّسُولِ لَيْسُوا بِأَعْظَمِ النَّاسِ مُصِيبَةً. اہل بیت یا اہل رسول یا آل محمد، یہ جو ہے وہ یہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ عظیم ترین مصیبت ان کے اوپر آئی؟ ایسا نہیں ہے. وَقَدْ وَقَعَ فِي زَمَانِنَا فِي افغانستان عَلَى شَعْبِهَا بعد احتلالها من قبل الصوفیات. افغانستان میں جو مصائب ڈھائے گئے. پھر اس کے بعد سارا ذکر کرتے ہیں کہ ویتنام میں اور لبنان میں اور فلسطین میں اور دیگر جگہوں کے اوپر جو مصائب ڈھائے گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ مصائب جو ہے وہ کم نہیں ہے. نعم، وہ مصائب بھی جو ہے وہ کم نہیں ہے، وہ کتنے سخت ترین مصائب ہیں. پھر کہتے ہیں ہاں ایک مصیبت، بڑی مصیبت کربلا بھی ہے، لیکن یہ جو باقی ساری مصیبتیں ہیں کہ یہ مصیبت بھی جو ہے وہ، یہ مصیبت اور یہ عالم اور یہ غم بھی جو ہے وہ کم نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے اہل علم جانتے ہیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. یہ ہماری حساسیت ہے. اگر ہم اس سلسلے کو بڑھاتے جائیں گے، میں نے اب آپ کی خدمت میں ادلہ اولیہ کی طرف بھی اشارہ کیا، ادلہ ثانویہ کی طرف بھی اشارہ کیا، ان موارد کی طرف بھی اشارہ کیا کہ امام رضا کیا کہہ رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں. عزیزوں یاد رکھیے گا، اگر امام حسین علیہ السلام کا غم اپنی اصلی حالت میں جس طریقے سے ہے ویسے باقی رہے گا، اس کے بہت سارے اثرات آئیں گے. کیوں؟ امام حسین علی مقام کا غم فوق الشبہات ہے، شبہات سے بالاتر ہے، اس میں شبہ نہیں ہے. دیکھیے آپ جتنی بھی بڑی طاقت ہے، آپ کو یزید کے لیے حمایت کرنے والے مل جائیں گے، مگر حسین کو غلط کہنے والا نہیں ملے گا. باقی جتنے بھی قضایا ہیں وہ سب اس طریقے سے نہیں ہیں. لہٰذا سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں ان تمام کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک بات کہ جو اکثر مومنین یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو کلپ آیا ہے حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کا، تو وہ جو کٹنگ آئی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ حضور یہ تقیہ مداراتی ہے یا ادلہ ثانوی ہے، کتنی دیر انہوں نے اس پہ بات کی. دعائیہ کلمات، وہ مرجع جہان تشیع ہیں. یعنی اس وقت اگر تشیع کے اندر تمام مراجع کی ہم تقلید لیں تو اس کے اندر 80% مقلدین آیت اللہ سیستانی کی.
ان کو یہ مدارات اس کو کہتے ہیں. مگر آپ آ جائیے، کیا ان کے گھر کے پاس کوئی بینر لگا ہوا ہے؟ کیا حرم میں کربلا کے یا نجف کے یا دیگر حرموں کے اندر کیا بینر لگائے گئے؟ کیا یہ سارے کام کیے گئے؟ کیا ان کی طرف سے آپ پوچھیں نا، فتویٰ ان سے پوچھیں. صرف آیت اللہ سیستانی کا نام استعمال مت کریں، ان کو مس یوز نہیں کریں. آپ ان سے فتویٰ پوچھیں نا، کیا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم حسینی عزاداری کے اندر؟ پھر میں بعض لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں، یہی وہ لوگ تھے جنہیں ابتدا میں مولا عباس کا جھنڈا اور مولا عباس کا ڈنڈا جو علم کا ڈنڈا تھا، پرچم کا ڈنڈا تھا، وہ انہیں بدعت نظر آتا تھا. آج باقی سارے پرچم اور باقی سارے جھنڈے اور باقی سارے ڈنڈے عزائے امام حسین کا حصہ بن گئے. تو یہ ساری چیزیں حضور اس پر توجہ کریں، اس پر غور کریں. ہماری گفتگو، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہ رہے. ہمارا درد عزاداری ہے، ہمارا درد ہماری ہویت، تشیع کی ہویت، ولایت اہل بیت، مصائب اہل بیت، ان کا تحفظ ہے. میں ایک آخر میں گزارش یہ کروں گا کہ کوئی بھی شخص کمنٹس وغیرہ کے اندر کسی کا نام لے کر، کسی عالم کا نام لے کر کوشش کرے کہ گفتگو کرنے سے پرہیز کریں. اور پروردگار عالم ہم سب کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق ہدایت عنایت فرمائے. بہرحال یہ بات یاد رکھیے گا کہ لوح محفوظ نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں. جو کچھ بھی ہے نا ہمارے پاس، سب ادلہ اجتہادی ہے، سب ادلہ اجتہادی ہے. اور ادلہ اجتہادی ظاہر ہے، جو ظہور ادلہ، چاہے ایک چھوٹے سے ممبر سے لے کر اور ایک حکومت تک، ہمارے پاس ساری چیزیں. اگر حکومت اسلامی بھی چل رہی ہے تو وہ ادلہ اجتہادیہ کے ذریعے سے چل رہی ہے. لوح محفوظ کیا یہ کسی کو نہیں پتا. لہذا ہر چیز اجتہاد کے اندر گنجائش ہوتی ہے، تنقید کی، اصلاح کی، دیگر تمام چیزوں کی. انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں رہے، امان میں رہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.